بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی فإن ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی وإن ذکرنی فی ملئ ذکرته فی ملئ خیر منهم وَإِن تقرب إِلَيَّ بِشِبْرٍ تقربت إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِن تقرب إِلَيَّ ذِرَاعًا تقربت إِلَيْهِ بَاعًا وَإِن أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً۔ رواہ البخاری۔ محترم حضرات، صحیح بخاری کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اس حدیث میں کئی ایک اہم باتیں ہیں اور مجھے اس حدیث کی روشنی میں جس موضوع سے متعلق بات کرنی ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والوں کا تذکرہ اللہ تعالی معزز اور مقرب فرشتوں کے درمیان کرتا ہے، اور یہ بندے کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں اچھا گمان، اس کی کیا اہمیت ہے، اور اللہ رب العالمین کے بارے میں برا گمان اور اس کی کیا مذمت ہے، اس کی کیا شکلیں ہیں، اس تعلق سے انشاءاللہ آپ کے سامنے باتیں عرض کی جائیں گی۔ سر دست نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اور میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا جب ذکر بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے۔ ان ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، اگر وہ اپنے نفس میں، اپنے جی میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اپنے نفس میں اس کو یاد کرتا ہوں، اور اگر کسی جماعت میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت، فرشتوں کی جماعت میں اس کو یاد کرتا ہوں، اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ اور اگر وہ میری طرف ایک بالش مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور اگر مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں اس سے دو ہاتھ قریب ہوتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف چل کر کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر کے آتا ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین کی اپنے بندے کے ساتھ حد درجہ مہربانی ہے، اس کا فضل و احسان ہے، اس کی وسیع رحمت ہے کہ بندہ اگر معمولی کوشش بھی کرتا ہے اپنی مغفرت کے لیے، اللہ رب العالمین کی رحمت اور مغفرت حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ رب العالمین کی رحمت اپنے بندے پر بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ بہت مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور بندہ جیسا جس شکل میں اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں فرمایا، آیت نمبر 150 میں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اے لوگو تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور تم میرا شکریہ ادا کرو، میری ناشکری مت کرو۔ عبداللہ بن عباس اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا معنی بیان کرتے ہوئے فَاذْكُرُونِي بِطَاعَتِي أَذْكُرْكُمْ بِمَغْفِرَتِي، تم میری اطاعت کے ذریعے میری عبادت کر کے مجھے یاد کرو، میں اپنی مغفرت میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ جب تم میری اطاعت کر کے
جب بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت کے ذریعے بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ تم میری اطاعت کے ذریعے تم مجھے یاد کرو، میں اپنی مغفرت میں تمہیں یاد کروں گا، میں تمہاری مغفرت کر دوں گا. اور سعید بن جبیر اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ تم خوشحالی میں، آرام کی زندگی میں، نعمتوں میں اللہ کو یاد کرو، تکلیف اور پریشانی میں اللہ تمہیں یاد رکھے گا. عام طور پر لوگوں کا مزاج کیا ہے، جب تکلیف میں پھنستے ہیں، جب کوئی پریشانی ان پر آتی ہے یا ان کے سامنے کوئی اہم معاملہ ان کی زندگی میں ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین کو خوب یاد کرتے ہیں، خوب اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں. لیکن جیسی ہی ان کا وہ مقصود حاصل ہو جاتا ہے اور وہ پریشانی ٹل جاتی ہے تو اللہ رب العالمین کو بھول جاتے ہیں. بسا اوقات قرآن میں اللہ نے کہا کہ وہ اس طرح سے اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ کو بھلا دیتے ہیں، گویا کہ ان کے اوپر وہ مصیبت آئی ہی نہیں تھی، اور وہ اللہ رب العالمین کو بالکل بھلا دیتے ہیں. لیکن جیسی ہی مصیبت آتی ہے تو فضو دعائن عریض، لمبی چوڑی دعا کرنے والے بن جاتے ہیں. تو ایک مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ آرام میں ہو، تکلیف میں ہو. تکلیف میں تو ایک کافر بھی اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، ایک فاسق و فاجر گنہگار انسان بھی اس وقت اللہ کو یاد کر لیتا ہے. ایک مومن اور متقی کی پہچان یہ ہے کہ خوشحالی میں، آرام کی زندگی میں وہ اللہ سے غافل نہیں ہوتا ہے، اس وقت اللہ کو یاد کرتا ہے. تو اس وقت جب آدمی خوشحالی میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو تکلیف اور پریشانی جب اس کی زندگی میں آتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کو یاد رکھتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے، اس کو اس تکلیف اور پریشانی سے اس کو بچاتا ہے. ترمذی کی حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو بہت ساری نصیحت کی تھی. ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. تم اللہ رب العالمین کو خوشحالی میں، آرام میں یاد رکھو، اللہ تعالیٰ تکلیف اور پریشانی میں تمہیں یاد رکھے گا. اور ترمذی کی ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد فلیکثر الدعاء فی الرخاء. جو شخص چاہتا ہے کہ تکلیف اور پریشانی میں اللہ رب العالمین اس کی دعا قبول کرے تو اسے چاہیے کہ وہ آرام کی زندگی میں، خوشحالی میں اللہ سے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرے. جو آدمی خوشحالی میں، آرام کی زندگی میں، نعمتوں میں اللہ سے زیادہ دعائیں کرتا ہے، اللہ کا زیادہ ذکر کرتا ہے، تو تکلیف اور پریشانی میں پھنسنے کے بعد جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے. تو اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ رب العالمین کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. خاص طور پر خوشحالی کی زندگی میں جب عام طور پر لوگ اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ کو بھلا دیتے ہیں، اس وقت ہمیں اور زیادہ اللہ رب العالمین کو یاد رکھنا چاہیے. اور یاد رکھیے، سب سے افضل ذکر یہ ہے کہ بندہ اللہ کے گھر میں اللہ کے کلام کا ذکر کرے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرے. ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ ایسے خوش نصیب بندوں کا جو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو ان خوش نصیبوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ آسمان کے معزز اور مقرب فرشتوں کے درمیان کرتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِّيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کچھ لوگ اللہ کے گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، تو ان پر اللہ العالمین کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اور ان خوش نصیبوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس، جو اللہ کے پاس مقرب فرشتے ہیں، ان کے درمیان اللہ ان کا ذکر خیر کرتا ہے کہ میرے فلاں بندے میرے گھر میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے. یاد رکھیے، دنیا میں ایک انسان، اگر کوئی بڑا آدمی اپنے دوستوں کے سرکل میں، اپنی کسی مجلس میں اگر اس کا تذکرہ کر دے، اس کا نام لے لے، فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں آدمی کی یہ خوبیاں ہیں، اس کے کارناموں اور اس کی خوبیوں کو بیان کر کے کوئی بڑا آدمی اپنے دوستوں کی مجلس میں، اپنی کسی خاص محفل میں اگر اس کا ذکر کر دے اور آدمی کو معلوم ہو، تو آدمی اپنے لیے ایک سعادت سمجھتا ہے، اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہے کہ میرا تذکرہ، میرا ذکر اپنی خاص مجلس میں فلاں آدمی میرا ذکر کر رہا تھا. یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہوگی
کہ اللہ رب العالمین ہمارا ذکر کرے, اللہ ہمارا نام لے, وہ بھی اپنے معزز فرشتوں کے درمیان. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے, ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن, اللہ مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے قرآن پڑھوں. اور بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ سورۃ البینہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب, یہ سورت میں تمہارے سامنے پڑھوں. تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے قرآن پڑھوں, تو انہوں نے کہا تاکید کرنے کے لیے, اللہ سمانی لکا, کیا اللہ آپ کے سامنے میرا نام لیا, میرا نام لے کر کے اللہ نے کہا کہ ابی بن کعب کے سامنے تم قرآن پڑھو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں اللہ نے تمہارا نام لیا ہے. فجعل ابی یبکی, شدت فرح سے خوشی سے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ رونے لگے کہ یہ میرے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ میرا نام لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ ابی بن کعب کے سامنے قرآن پڑھو, تو یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے لم یکن الذین کفروا سورۃ البینہ کی آپ نے تلاوت کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کسی صحابی کے سامنے پڑھتے, صحابی سنتے, اور کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سے کہتے کہ تم پڑھو میں سنتا ہوں. دونوں طریقہ آپ اختیار کرتے تھے. عبداللہ بن مسعود سے آپ نے ایک مرتبہ کہا کہ تم قرآن پڑھو میں سنتا ہوں, تو انہوں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت کو سن رہے تھے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اگر ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ ہمارا تذکرہ, ہمارا ذکر آسمان کے معزز اور مقرب فرشتوں کے درمیان کرے گا. اس آیت کی روشنی میں بعض سلف کا حال یہ تھا کہ وہ خواہش کرتے تھے کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنی زبان اللہ کے ذکر سے بند نہ کروں, اس لیے کہ میں چاہتا ہوں جتنا میں اللہ کا ذکر کروں گا اللہ میرا تذکرہ آسمان میں فرشتوں کے درمیان اتنا کرے گا. جتنا میں اللہ کو یاد رکھوں گا اللہ تعالیٰ مجھے ہر حال میں یاد رکھے گا. تو اس لیے وہ چاہتے تھے کہ میری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہے تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ یاد رکھے اور میرا ذکر خیر, میرا تذکرہ آسمان کے معزز فرشتوں کے درمیان کرتا رہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کے ذکر کی پابندی کریں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں. اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے. آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.